السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني. ڈانگی پاڑا راجشاہی میں واقع الجامعۃ السلفیہ اور مؤسسۃ النبراس کے مایہ ناز صدر آج کی اس محفل، اس 5ویں سالانہ کانفرنس، سلفی کانفرنس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ عبد الرزاق بن یوسف حفظہ اللہ تعالی، جامعہ سلفیہ کے دیگر ذمہ داران، اراکین، علماء کرام اور عزیز طلبہ، بنگلہ دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، علماء کرام، آج میرے لیے بڑی ہی سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سب کے بیچ میں جامعہ سلفیہ راجشاہی کی پکار پر موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بنگلہ دیش کی سرزمین میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اس جامعہ کے صدر رئیس، مشہور خطیب، بے باک مقرر فضیلت الشیخ عبد الرزاق ابن یوسف حفظہ اللہ تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے بعد۔ اور پھر میں اپنے عزیز طالب شیخ عبد الرزاق کے فرزند عبد الرحمن ابن عبد الرزاق کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ان کے بڑے بھائی فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرزاق کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے تمام ذمہ داران کا بھی۔ رب العالمین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جسے امام احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔
لہذا میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کروں۔ حضرات گرامی، یہ انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ راجشاہی کی اس سرزمین ڈانگی پاڑا میں اتنی بڑی سرزمین پر جو تقریباً 25 بیگھے پر مشتمل ہے، اتنا عظیم ادارہ قائم کرنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد یقیناً شیخ عبد الرزاق کی محنت آگے ہے، اور انہی کی محنت کے بدولت اتنا عظیم اور اتنا بڑا ادارہ وجود میں آ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈھاکہ کے قریب بھی اس سے وسیع تر زمین پر جو تقریباً 50 بیگھے سے بھی زائد ہے، وہاں پر ایک عظیم الشان ادارہ وجود میں آنے والا ہے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ دیناجپور میں اور بڑی شالیہ ایسی کسی جگہ میں بھی 4 جگہ پر بنگلہ دیش کے اندر اتنا عظیم ادارہ اور اتنی بڑی اور وسیع زمین پر جامعہ سلفیہ کے نام سے ادارہ کا وجود میں آنا یقین اللہ رب العالمین کا فضل و احسان تو ہے ہی، اس کا کرم ہے ہی۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اسی کا شکر گزار اور اسی کا شکریہ، اسی کے حمد و ثنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام بزرگوں کا، آپ تمام بھائیوں کا، آپ تمام درد مندان ملت اسلامیہ کا، بنگلہ دیشیوں کا، خصوصاً صحیح العقیدہ ہمارے اہل حدیث مسلمان بھائیوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ کے دریا دلی کا زندہ ثبوت ہے کہ اتنا وسیع سرزمین پر اتنے بڑے ادارے جو ہے وجود میں آپ لا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور یقیناً اس سے ایک بہت ہی اچھا پیغام دنیا میں جائے گا کہ کل نہیں، آج صحیح، آئندہ صحیح، اس سرزمین سے سلفی دعوت اور اثری دعوت، اہل حدیث کی دعوت انشاءاللہ پورے بنگلہ دیش میں، اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں، اس کے اڑوس پڑوس ملک میں بھی انشاءاللہ وسیع پیمانے پر جو ہے یہ دعوت پھیلے گی۔ لیکن آپ کو، اے میرے بنگلہ دیشی بھائیوں، صحیح العقیدہ مسلمانوں، میرے ہمدردوں اور اس ادارہ کے اس سے پہلے ہمدرد، آپ کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ آپ کی اس ادارے کے ساتھ لگا رہنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد الرزاق ان کے بچوں کے پاس ہے کیا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ ہی لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا اس ادارہ کو بنائیے اور اتنا کام اس سے لیا جائے، چاہے وہ خطابت کے میدان میں ہو، چاہے تحریر کے میدان میں ہو، چاہے وہ تدریس کے میدان میں ہو، چاہے دعوت کے میدان میں ہو، چاہے رفاہی کام کے میدان میں ہو، اس عظیم ادارے سے یہ سارے کام میں نمایاں طور پر جو ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے پورا ثابت کر دینا ہے کہ ہاں واقعی یہ دعوت توحید، سلفی دعوت ایک زندہ دعوت ہے، اور یہ مکمل اسلام کی صورت اور شکل ہے۔ تو اولاً و آخراً میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس عظیم ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، تاکہ یہ اپنے آخری منزل تک پہنچے، اور اس ادارے کے ذریعے پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی یہ سلفی دعوت پھیل سکے اور عام ہو سکے۔ حضرات گرامی، چونکہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے وقت دیا گیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ بات بہرحال آپ سے کروں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری اس بات سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچائے، اور اسی کے بدولت مجھے بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نواز دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، عقیدہ لے کر کے آئے، احکام لے کر کے آئے،
کچھ ہوا سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہمیں عطا کی وہ ہے صلاۃ. صلاۃ ہمیں کیسے ادا کرنی ہے؟ معلوم ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امتیوں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو. نماز کے جو احکامات جو تعلیمات ہم نے تم کو دیے ہیں انہی احکامات و تعلیمات کو بروکار لا کر کے تم نماز ادا کرو، تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں صلاۃ جو ہے قائم ہوگی، مقبول ہوگی. دیکھیے اسی صلاۃ سے متعلق ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور پھر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہمارے فضیلت الشیخ عبداللہ مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بنگلہ میں کریں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، ایک مسئلہ ہے نماز ہی سے متعلق سترہ کا. سترہ کا معنی یقیناً علماء طبقہ سے میں مخاطب نہیں ہوں، ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ سے، آپ دینی بھائی سے جو کچھ دین کا علم حاصل کرنے، دینی احکام سیکھنے کے لیے یہاں 2 دن سے ماشاءاللہ بلکہ 3 دن سے آپ لوگ یہاں اس میدان میں پڑے ہوئے ہیں گھر بار چھوڑ کر کے، تو میں ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ صلاۃ کا مسئلہ ہے. سترہ کا معنی ہوتا ہے کہ نمازی صلاۃ ادا کرنے والا جب صلاۃ ادا کرے تو اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ لے، چاہے وہ ڈنڈا رکھے، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ کھوٹی ہو، کھمبا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو تقریباً یہ اتنی مقدار میں ہو، 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ سے کم، اس اتنی مقدار میں اپنے سامنے رکھے، اسے سترہ کہا جاتا ہے، تاکہ آدمی صلاۃ ادا کرنے والے کی نظر اور توجہ جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہو، اور اس کی توجہ ادھر ادھر بٹے نہ، منتشر نہ ہو، ایک اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے متوجہ ہو اور پورے خوش و خضوع کے ساتھ صلاۃ ادا کر سکے، اور شیطان اس کے آگے سے یا اور دوسری چیزیں وہ اس کے آگے سے نہ گزر سکے. تو یہ جو سترہ کا مسئلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے دیگر احکامات کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ سترہ کا رکھنا، صلاۃ کے حالات میں سترہ کا رکھنا یہ سنت ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب ہے. ہمارے نزدیک سترہ کا واجب ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، نماز یا صلاۃ نہ ادا کرو مگر سترہ کی طرف، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو، فإنما هو القرین، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لہذا اس کو گزرنے مت دو. یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھے بغیر صلاۃ ادا کرنے سے منع فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سترہ کا رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوا یا پالان کہ جس پر اونٹ کی سواری کرنے والا سوار ہوتا ہے اور اس کے پیچھے طرف جو لکڑی ٹیک لگا کر رکھی جاتی ہے اتنی اونچائی کے برابر لکڑی رکھ لے، اور پھر اس کے بعد سے اس تب جو ہے وہ نماز پڑھے، فلیصلی، تب نماز پڑھے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صلاۃ ادا کرنے کھڑا ہو تو اپنے سامنے اتنی مقدار اونچائی پر ایک لکڑی جو ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے پیچھے سے کوئی چیز گزرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایسے ایک حدیث اور ہے جس کا راوی ہے سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی صلاۃ ادا کرے تو سترہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرے. یہ تینوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ
सलात अदा करने वाले को चाहिए, बल्कि वाजिब है कि वो अपने सामने सुतरा रख कर के नमाज अदा करे। मैंने देखा है, बहुत सी जगहों में देखा है, यहाँ भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक मसला बता दूं, हो सकता है कुछ भाई उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह उन्हें भी नेकी मिलेगी, वो भी सुन्नत पर अमल करेंगे। अगर सुन्नत मानते हैं और अगर वाजिब है तो उस पर वो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जो है वजूब के ऊपर से वजूब जो है अदा हो जाएगा। तो और इस बात की तायद इससे भी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कभी साबित नहीं कि आपने बिला सुतरा कभी नमाज अदा की हो, कभी सलात अदा की हो बगैर सुतरा के, यह ऐसा कभी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सलात अदा करते तो सुतरा कुछ ना कुछ सामने होता ही होता। इसी के साथ एक मसला यह है कि क्या सुतरा का रखना सिर्फ बाहर फजा में जब खुली जगह में नमाज पढ़ी जाए तभी जो सुतरा रखा जाएगा, या मस्जिद में भी सुतरा अपनाना जो है जरूरी है? मस्जिद के अंदर सुतरा रखना जरूरी है या सिर्फ बाहर जब खुली मैदान में नमाज पढ़ी जाए तब, या सलात अदा की जाए तब? यह एक मसला है। यहां एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि अगर मस्जिद के अंदर कोई सलात अदा करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सुतरा लकड़ी वगैरह कुछ रखना यह अलग मसला है। और मस्जिद के अंदर जैसे दीवार है, खंबा है या कोई चीज रखी है पहले से, उसको सामने रख करके नमाज अदा करना, सलात अदा करना, यह अलग मसला है। तो एक्स्ट्रा सुतरा रखना यह मसला मेरा नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं वो यह है कि अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर सलात अदा कर रहा है तो क्या वो उसको भी सुतरा अपनाना चाहिए? सलात अदा कर रहा है तो सुतरा अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? मसलन वो दीवार है सामने, पहली सब में खड़ा है, तो सामने जो दीवार है उसको सुतरा बना ले, या कोई शख्स बैठा हुआ है तो उसके पीछे वो नमाज पढ़े, या कि कोई खंबा है, खूंटी है तो उसके पीछे नमाज पढ़े। इन चीजों को वो सुतरा अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, इन चीजों को सुतरा के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, यह चंद बातें इस ताल्लुक से मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुन्तु आती मा सलमत इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फयुसल्ली इंदल उस्तवाना अल्लती कानत इंदल मुसहफ़। हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद कहते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत है कि मैं हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद नबवी में आता तो मैं देखता कि फयुसल्ली इंदल उस्तवाना, हयते सलमा बिन अक्वा उस खंभा के पास, उस उस्तवाना खंभा खूंटी के पास नमाज पढ़ने का इरादा करते या वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करते जो खंभा मुसहफ रखे जाने वाले जगह के पास जो है था, या कि उस खंभे पर वो मुसहफ रखा जाता था। तो मैंने कहा, या अबा मुस्लिम अराका ततहर्रा सलात इंद हाज़िल उस्तवाना, ऐ सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं आपको देखता हूं कि जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो आखिर क्या बात है उस खूंटे या खंभा के पास आप जो है नमाज अदा करने की कोशिश है, सलात अदा करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या बात है? तो हज़रत सलमा बिन अक्वा ने फरमाया कि इन्नी रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सलात इंदहा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खंभा के पास नमाज अदा करते हुए मैंने देखा है, बल्कि आप कोशिश करते थे इस खंभा को सामने करके जो है नमाज अदा करें। यह हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है सही बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार मस्जिद नबवी में जब सलात अदा करते तो खंभे को सामने रख करके उसको सुतरा बना करके नमाज पढ़ते। और सही बुखारी में बाबु सलात इलल उस्तवाना एक बाब है, तर्जुमतुल बाब है, उसके तहत सेगे जज्म के साथ इमाम बुखारी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फरमान नकल किया है, और वो हमारे तहकीक में वो दोनों जो है वो दोनों असर सही हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि अल मुसल्लूना अहक्कु बिस्सवारी मिनल मुतहद्दिसीना इलैहा, कि जो लोग मस्जिद में सलात अदा करते हैं वो